فلیس منا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، انسان اس دنیا میں رہتا ہے تو اسے اس دنیا کے اندر بہر صورت دو طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو ان دو طرح کے لوگوں سے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ ان دو طرح کے لوگوں سے سابقے میں انسان کو کس طرح کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان دو طرح کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے، اس سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا ہیں اور اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ ایک بات ہم لوگوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ جو چیز بھی دنیا میں لوگ ایجاد کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور بنا کر جب اسے بازار میں لاتے ہیں اور لوگ اسے خریدتے ہیں تو خریدنے والا اس کے استعمال کا طریقہ بنانے والے سے پوچھتا ہے، اور بنانے والا بھی اس کی آپریٹنگ کا طریقہ کار سمجھانے کے لیے ایک آدمی کو متعین کرتا ہے، بتاتا ہے، اور جس آدمی کو متعین کیا جاتا ہے وہ اس کو چلانے کا طریقہ بتاتا ہے کہ اس کو کیسے آپریٹ کیا جائے، کیسے آن کیا جائے، کیسے آف کیا جائے، اور کتنی دیر تک اس کو چلایا جا سکتا ہے، زیادہ دیر چلانے سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اور ساتھ میں ایک بکلیٹ بھی دی جاتی ہے کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہوں تو پڑھ کر سمجھ کر اس کو آپریٹ کیجیے۔ کسی آدمی کو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ مشین بنانے والے سے بے نیاز ہو جاتا ہو، یا یہ سمجھتا ہو کہ ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلانا کوئی ضروری نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے اس کو جیسے چاہے چلاؤں۔ کوئی آدمی دنیا میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا، بلکہ ہر آدمی آپریٹنگ
کا طریقہ پوچھتا ہے، وہ پوچھ کر چلاتا ہے، اور بنانے والا جس طرح چلانے کا طریقہ بتاتا ہے اسی طریقے پر اس کو چلایا جاتا ہے، کہ بنانے والا کوئی اور طریقہ بتا رہا ہے اور ہم کسی اور طریقے پر اس کو چلا رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور جو آدمی بھی مینوفیکچر کرنے والے کی بات کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی سے چلاتا ہے تو لامحالہ وہ چیز ٹھکانے لگ جاتی ہے، اس کے نتیجے صحیح سامنے نہیں آتے، اس کا فائدہ سامنے صحیح نہیں آتا۔ اسی طرح سے جیسے انسان کی اپنی ایجادات کو انسانوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب چلاتے ہیں تو وہ فائدہ دیتی ہے، اگر اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کردہ اس دنیا کے اندر خدا کی قدرت کے بے حساب نمونے ہیں۔ خدا کی قدرت کے بے حساب کمالات ہمارے سامنے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کی پیدا کردہ تمام چیزوں میں سب سے بڑا شاہکار جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی تمام مخلوق پر اس کو فضیلت دی ہے تو یہ 5-6 فٹ کا ہی، لیکن دیکھیں پوری دنیا کو یہ قابو نہیں کرتا ہے۔ جانوروں پہ یہ اپنی مرضی چلاتا ہے، پرندوں پہ یہ اپنی مرضی چلاتا ہے، درندوں پہ یہ اپنی مرضی چلاتا ہے، سمندروں میں یہ دخل اندازی کرتا ہے، درختوں اور پودوں اور باغوں میں یہ دخل اندازی کرتا ہے۔ اللہ کی پوری مخلوق کو صحیح طور پر کوئی مخلوق یوز کرتی ہے تو وہ انسان ہے۔ اللہ کی پیدا کردہ تمام مخلوقات پر یہ اپنا اختیار چلاتا ہے، تو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان۔ اب یہ ہے کہ اس انسان کو کیسے چلایا جائے۔ اب یہ ایک انسان ہے جو دنیا کی ہر چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے، اس کی پہنچ چاند تک ہو اور یہ سورج تک پہنچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو شاہکار مخلوق ہے انسان، اس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ مسائل جو دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں یہ ان دونوں کے درمیان میں پیدا ہو رہے ہیں، انسان سے انسان کے درمیان میں، ایک انسان سے دوسرے انسان کو مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ جتنا انتشار اس دنیا میں نظر آ رہا ہے وہ ہاتھی اور انسان کے درمیان میں نہیں ہے، شیر کے اور انسان کے درمیان میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، یا شیر اور ہاتھی کے جھگڑے کی وجہ سے دنیا میں فساد نہیں ہو رہا ہے، بندر اور کتے کے درمیان کے جھگڑے سے لوگوں کا سکون نہیں خراب ہو رہا ہے۔ نہ مرغیوں کے احتجاج کی وجہ سے دنیا میں بے چینی ہو رہی ہے کہ اتنے سارے ہماری نسل کو ذبح کیا جا رہا ہے۔
نہ بکروں اور گائیوں کا، نہ اونٹوں کا کوئی دنیا میں احتجاج یا کوئی ہڑتال ہو رہی ہو جس کی وجہ سے دنیا میں پورا نظام بگڑ رہا ہو۔ دنیا میں جو نظام بگڑ رہا ہے اور جو انسانی سکون کی بربادی جو ہو رہی ہے وہ آپس میں ایک دوسرے انسان کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ باقی اللہ کی جتنی مخلوق ہے اس مخلوق سے کوئی مسائل دنیا میں نہیں ہے۔ اور اللہ کی مخلوقات کتنی ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق لوگوں نے لکھا ہے کہ 24,000 مخلوقات اللہ کی اس دنیا میں ہیں، اور 24,000 مخلوقات میں سے کسی مخلوق سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ساری دنیا کے سکون کی بربادی اللہ کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ ایک مخلوق انسان ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا میں ایک اضطراب ہے، ایک بے قراری ہے، ایک بے چینی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے ابتدا میں بتایا تھا کہ ہر مشین کا ایجاد کرنے والا اس کو چلانے کا طریقہ بتاتا ہے۔ اگر کوئی کمپنی کوئی چیز مینوفیکچر کرتی ہے اور اسے مارکیٹ میں لاتی ہے تو مارکیٹ میں لانے کے بعد اس چیز کے ساتھ ایک بکلیٹ دیتی ہے۔ آپ ایک فریج خریدیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، آپ ٹی وی خریدیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے، آپ گاڑی خریدیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے، آپ ایک فون خریدیں اس کے ساتھ ایک بکلیٹ ہے۔ اور اس بکلیٹ کے اندر اس کو یوز کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اور جو چیز ہم لوگ جہاں سے خریدتے ہیں وہاں پر ایک آدمی ہمیں سمجھاتا بھی ہے کہ اس کو کیسے یوز کرنا چاہیے، اور جو آدمی اس بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یوز کرے گا تو فائدہ ہوگا، اور بکلیٹ میں جس طرح لکھا ہوا ہے اس طرح اگر آپریٹ کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر کوئی آدمی اس سمجھائے ہوئے کی بات کو نظر انداز کر دے اور کتاب میں لکھی ہوئی بات کو بازو رکھ دے اور اپنی مرضی سے اس مشین کو آپریٹ کرنا چاہے تو وہ اس کا دیوالیہ نکلنا اور وہ برباد ہو جانا یقینی ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، بالکل بعینی ہی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور اس انسان سے نفع حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ اس انسان سے کس طرح کا برتاؤ کرنے سے نفع ہوگا اور کس طرح کا برتاؤ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اب ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ ریلیشن جو بھی جس بنیاد پر بھی ہو، اس ریلیشن کو کیسے نبھایا جائے۔ باپ ہو تو اس کے ساتھ کیسا رشتے کو نبھایا جائے، بیٹا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ کیسے نبھایا جائے، شوہر ہے تو بیوی کے ساتھ کیسا رشتے کو نبھایا جائے، بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ ایک بھائی دوسرے بھائی سے کیسا رشتہ نبھائے، بہن ہے تو بھائی بہن کے ساتھ کیسے رشتے کو نبھائے، اور بہن بھائی کے ساتھ کیسے رشتے کو نبھائے، داماد ہے تو سسرے سے کیسے رشتے کو نبھائے، بہنوئی ہے تو سالوں کے ساتھ رشتے کو کیسے نبھائے۔ اب ایک ہے بنانے والے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رشتوں کو نبھانا، ایک ہے ان رشتوں کو اپنی مرضی سے نبھانا۔
دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس مشین کو بنانے والے نے جس طرح چلانے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر چلایا ہو اور وہ خراب ہو گئی ہو، نہیں ہوتا ایسا۔ بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلایا ہو اور اس سے فائدہ نہ ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے استعمال ہوتے 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 اس کی گارنٹی رہتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے تو وہ فائدہ دینا چھوڑ دیتی، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جب نئی مشین آپ لائیں گے اور اس کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ استعمال کر رہے ہیں تو فائدہ نہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہوتا۔ برس ہاں برس تک اسی طریقے پر آپ اس کو استعمال کرتے رہیں گے، وہ فائدہ دیتی رہے گی۔ اسی طرح سے یہ جو رشتے ہیں دنیا کے اندر، ان رشتوں کو ایک ہے ہم کو بنانے والے نے جس طرح نبھانے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ کار بتایا ہے، ایک ہے اس طریقہ کار کے مطابق رشتوں کو نبھانا، اس طریقہ کار کے مطابق ایک دوسرے سے برتاؤ کرنا، اسی طریقہ کار کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ سلوک کرنا، اور ایک ہے اپنی مرضی سے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ اپنی مرضی سے برتاؤ کرنے کا مطلب وہی ہے جیسے مشین کو اپنی مرضی سے چلانا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے، یہ اس کی مینوفیکچرنگ ہے، تو اس نے اس کو کیسا یوز کرنا ہے وہ اللہ نے بتایا ہے۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ انسان کو کیسے یوز کرنا چاہیے، اور جس نے اللہ کے اور رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس اللہ کی مشین کو یوز کرے گا تو اس کو فائدہ ہوتا رہے گا، اور جہاں مینوفیکچر کرنے والے کی بات کو نظر انداز کر دیا تو وہاں گڑبڑ ہونا یقینی ہے۔ جیسے ایک گاڑی چلتی ہے پیٹرول سے، آپ نے اس میں ڈیزل ڈالا، یا ڈیزل سے چلتی ہے آپ نے اس میں گیس کا تیل ڈالا، کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا ہوگا، سامنے آئے گی بات۔ ایک پلگ میں دو وائر الگ الگ سوراخ میں لگانے، آپ نے دونوں ایک میں لگا دیے، کیا انجام ہوگا آپ کو معلوم ہے؟ بولے صاحب کئی کو لگائے، کیا بیوقوف دکھ رہا ہوں کیا؟ میرے کو بھی معلومات ہے، میں دو ایک میں لگانا چاہتا ہوں، کیا ہوگا؟ جو بھی ہوگا انجام ہمارے سامنے ہو۔ تو جو آدمی ایجاد کرتا ہے، ایجاد کرنے والا اس کے نفع اور نقصان دونوں کو جانتا ہے۔ اس طرح اس اینگل سے جائیں گے نفع ہوگا، اس اینگل سے جائیں گے نقصان ہوگا۔ بالکل ایسے ہی اللہ نے مخلوق کو بنایا ہے، اور یہ انسان خدا کی تخلیق کا شہکار ہے، اور اس انسان کو اپنی پوری مخلوق پر اختیار دیا اللہ نے۔ اب ایک انسان جس کو اپنی پوری مخلوق پر اللہ نے اختیار دیا ہے اور دنیا کے نظام کو ادھر سے ادھر کر دیتا ہے یہ انسان، تو اس انسان کو بھی کیسے یوز کرنا چاہیے، اس کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا برتاؤ،
ہونا چاہیے، اور ایک انسان دوسرے انسان سے کیسے نفع حاصل کر سکتا ہے اور ایک انسان سے دوسرے انسان کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب مجید کے اندر تذکرہ کیا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یوز کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پیدا کرنے والے نے جس چیز کو پیدا کیا ہے اس کے یوز کا جو طریقہ بتایا ہے، اگر اس طریقے کے اگینسٹ جائیں گے تو لاس ہونا یقینی ہے، لاس ہونا تو یقینی ہے کہ بھگونا چولہے پہ رکھنے کے بجائے اگر چولہا بھگونے پہ رکھ دیا جائے تو کیا ہوگا، اور جو بھی ہوگا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہدایات ہم کو دی ہیں وہ ہدایات ہم نظر انداز کر کے ہم نتیجے کا انتظار کرتے ہیں کہ صاحب اللہ کی بات تو ہم نظر انداز کر دیے اور ہم اپنی مرضی سے کچھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ویسا ہونا چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں، ویسا ہونا چاہیے جیسا میں چاہتا ہوں، یہ غلط ہے۔ کہ بھئی چولہے پر ہانڈی رکھی جائے، تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے جو چیز آپ چاہتے ہیں وہ پک کے آ جائے گی، لیکن آپ ہانڈی کے اوپر اگر چولہا رکھ دیں تو جو چیز 10 منٹ میں آئے گی وہ چیز 10 گھنٹے کے بعد بھی نہیں آئے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے اور خدا کی تخلیق کا یہ شہکار ہے۔ اس سے کس طرح سے نفع ہوتا ہے اور اس سے کس طرح سے نقصان ہو سکتا ہے، وہ تمام چیزوں کی اللہ نے ہدایت فرمائی ہے اور اس کا طریقہ کار بتایا ہے۔ اگر ان ہدایات کے مطابق اس انسان کو ہم استعمال کریں گے تو اس کا نفع ہوگا۔ تو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان کو 2 طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کوئی انسان ان 2 لوگوں سے بچا ہوا نہیں ہے۔ وہ 2 کون ہیں؟ ایک ہم سے بڑا، ایک ہم سے چھوٹا۔ کوئی گھر ایسا بچا ہوا نہیں ہے جس میں ہر انسان کو یہ 2 طرح کے لوگوں سے سابقہ نہ پڑتا ہو۔ ایک اپنے سے بڑا، ایک اپنے سے چھوٹا۔ ان کے ساتھ ایک انسان کا برتاؤ اور سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یرحم صغیرنا، حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے اس کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے پہلے بڑوں کو چھوٹوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے وہ سکھایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چھوٹا ہی بڑا بنتا ہے، چھوٹے کے سامنے آئیڈیل اچھا ہونا چاہیے۔
کیونکہ آج کا چھوٹا کل کا بڑا، آج کا بچہ کل باپ بنتا ہے۔ تو اس بچے کی جو نشو نما ہوتی ہے وہ ایک اس کے سامنے آئیڈیل اچھا ہونا چاہیے تاکہ وہ اس آئیڈیل کو سامنے رکھ کر یہ فالو کرے اسے۔ تو اللہ کے نبی نے حدیث پاک میں پہلے جو فرمایا ملم یرحم صغیرنا، یہاں نصیحت پہلے اللہ کے نبی نے بڑوں کو کی ہے۔ کیا نصیحت فرمائی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹوں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا۔ عام طور پر بڑے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، ہم جو چاہے بول سکتے ہیں۔ بڑوں کے ذہنوں میں ایک بات ہوتی ہے، جیسے باپ ہے یہ سمجھتا ہے کہ میں جو چاہے اولاد کو بول سکتا ہوں۔ بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کے بارے میں زبان بے احتیاط کرتا ہے۔ دکان کا مالک ہے تو وہ ملازمین کے ساتھ زبان کے استعمال میں بے احتیاط رہتا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہاں سب سے پہلے بڑوں کو فرمایا جو چھوٹوں کے ساتھ بہتر سلوک نہیں کرتا، یعنی اس کے سلوک میں شفقت نہیں ہے، اس کے سلوک میں محبت نہیں ہے، اس کے سلوک میں اخلاق کا لحاظ نہیں ہے، اس کے سلوک میں بڑے ہونے کے کمالات نہیں ہیں۔ بعض لوگوں کو بڑے ہونے کا بڑا احساس ہوتا ہے، بڑے ہونے کی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ بڑے ہونے کا بڑا احساس رہتا ہے، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں، لیکن بڑے ہوتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ احساس نہیں ہوتا۔ بڑے ہوتے ہوئے زبان ایسی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بڑے ہوتے ہوئے گفتگو ایسی نہیں کرنا چاہیے، بڑے ہوتے ہوئے سلوک ایسا نہیں کرنا چاہیے، بڑے ہوتے ہوئے غیر ذمہ دار ایسے نہیں ہونا چاہیے، اس کا احساس نہیں ہوتا۔ بڑے ہونے کا بڑا احساس ہوتا ہے کہ بھئی میں بڑا ہوں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے یہاں پر اپنی امت کو جو نصیحت فرمائی اس میں پہلے بڑوں کو فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا سلوک نہیں کرتا، اس کے اندر شفقت نہیں ہے، اس کے اندر محبت نہیں ہے۔ اور عام طور پر ہمارے گھروں میں جو نظام بگڑ رہا ہے اس نظام کے بگڑنے کی ایک وجہ بڑے ہیں، بڑے ہیں۔ کیوں؟ زبان اٹھا کر سیدھا تارخ کو لگاتے ہیں۔ کیا ہے صاحب؟ بولے میں باپ ہوں، چورستے پہ جوتا لے کے مار سکتا ہوں۔ بے شک مار سکتے ہیں، لیکن ویسے باپ تو بنو۔ عزت نفس جو ہوتی ہے، ہر آدمی کی عزت نفس ہوتی ہے، وہ عزت نفس کا جب آدمی چھوٹوں کی عزت نفس کا آدمی جب خیال نہیں رکھتا ہے تو چھوٹے بڑوں سے بغاوت کرتے ہیں۔ جیسے بیٹا بہرحال بیٹا ہے، لیکن بیٹوں میں چھوٹے بڑے ہوتے ہیں۔ اب چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے بھائی کی بے عزتی کرتے ہیں آپ، بیوی کے سامنے شوہر کی بے عزتی کر دیں،
پڑوسی کے سامنے بیٹے کو بے عزت کر دے، اس کے دوستوں کے سامنے اس کی بے عزتی کرے، انسانی نفس اس کو نہیں برداشت کرتا۔ ٹھیک ہے آپ باپ ہیں، لیکن وہ چاہتا ہے کہ میں بھی تو انسان ہوں، میری اپنی بھی تو عزت ہے، لہذا میرے ساتھ بحیثیت ایک باپ کے آپ اچھا برتاؤ کرو۔ میں نے غلطی کی، نظر انداز کرو، اندر لے جا کے جوتا مارو۔ میں نے غلطی کی، سرے بازار ٹوکنے کے بجائے جب میں گھر آ جاؤں تو گھر میں بٹھا کر مجھے سمجھاؤ۔ حضور نے یہاں پر بڑوں کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ فرمایا کہ جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بے رحمی سے پیش آتا ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يُؤَخِّرْ كَبِيرَنَا، اور حضور نے فرمایا اور جو چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے۔ دیکھیے وہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے مَن لَّمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ وَلَمْ يُؤَخِّرْ كَبِيرَنَا، وہاں پر بڑوں سے فرمایا چھوٹوں پر رحم کرو، اور بڑوں سے فرمایا چھوٹوں سے فرمایا بڑوں کی عزت کرو۔ گویا بڑے عزت کے مستحق ہیں، چھوٹے رحم کے مستحق ہیں۔ چھوٹے رحم کے مستحق ہیں اور بڑے عزت کے مستحق ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَمْ يُؤَخِّرْ كَبِيرَنَا، آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جن دونوں میں یہ دو خوبیاں نہیں ہوں گی، یعنی بڑوں میں چھوٹوں کے ساتھ رحم کا وصف نہیں ہوگا، اور چھوٹوں میں بڑوں کی تعظیم اور قدر کا وصف نہیں ہوگا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا، تو یہ دو قسم کے لوگ ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ یہ دو قسم کے لوگ بھی ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہیں۔ مسلمانوں کی صف میں اور ایمان والوں کی صف میں کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے یہ لوگ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام اور مرتبے کے بارے میں ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آپ کا مقام بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑے آپ ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعظیم کے، احترام کے، اکرام کے مستحق اللہ کے نبی کی ذات اقدس ہے۔ ہر قسم کی تعظیم اللہ کے بعد اگر کسی کے لیے زیب دیتی ہے تو وہ آقا دو جہاں کے لیے زیب دیتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سے بڑی عمر والوں کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کرتے تھے۔ جن بڑوں کو بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے، اب بڑا دو وجہ سے ہوتا ہے آدمی دنیا میں، بڑا دو وجہ سے کہلاتا ہے، ایک عمر کی وجہ سے، ایک رتبے کی وجہ سے۔ ایک تو عمر کی وجہ سے آدمی بڑا کہلاتا ہے، اور اس کی عزت عمر کی وجہ سے کی جاتی ہے کہ صاحب یہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، اور ایک ہے رتبے میں بڑا ہونا۔ دو وجہ سے آدمی کو دنیا میں لوگ بڑا سمجھتے ہیں، یا تو عمر میں بڑا ہے اس لیے عزت کرتے ہیں، یا رتبے میں بڑا ہے اس لیے عزت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقیات کے معاملے میں کبھی اپنے رتبے کو استعمال نہیں فرمایا ہے، اپنا رتبہ کہیں نہیں جتایا کہ میں بڑا ہوں، رتبے کے اعتبار سے میں بڑا ہوں۔
اس کو کہیں اللہ کے نبی نے نہیں جتایا، بلکہ اللہ کے نبی نے جہاں پر بڑی عمر کا آدمی نظر آیا تو وہاں پر اس کی عمر کی وجہ سے عزت کی ہے، وہاں پر اپنے رتبے کی وجہ سے اس کو نیچا نہیں دکھایا۔ یہ نبی کا کمال ہوتا ہے، یہ نبی کا وصف ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ کی ایک گلی سے گزر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی آ رہا ہے۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی آ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے اور اس بوڑھے آدمی سے فرمایا آپ چلیے، آپ آگے چلیے۔ اس نے کہا کہ نہیں آپ آگے چلیے، تو حضور نے پھر اس سے کہا کہ نہیں آپ آگے چلیے، تو اس بوڑھے نے کہا کہ نہیں آپ آگے چلیے۔ حضور نے پھر اس سے کہا کہ نہیں آپ آگے چلیے، تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے چلیے۔ تو حضور نے اس سے کہا کہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لہذا آپ آگے چلیے۔ اور جس کو آپ آگے بڑھا کر پیچھے چلنا چاہتے تھے وہ کوئی مسلمان نہیں تھا، بلکہ وہ مدینہ منورہ کا ایک یہودی تھا، وہ ایک یہودی تھا۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اخلاق کا وہ اعلیٰ نمونہ انسانیت کے سامنے رکھا کہ بحیثیت ایک انسان احترام کے لیے ہم مذہب کی بنیاد نہیں بناتے، ہم عمر کو بنیاد بنا کر لوگوں کا احترام کرتے ہیں، ہم احترام عمر کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی رتبے کی وجہ سے بڑا ہے تو اس کے سامنے اللہ کے نبی کا یہ نمونہ موجود ہے۔ اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی جب رتبے کے اعتبار سے ذرا بڑا ہو جاتا ہے، ذرا رتبہ بڑا ہو گیا، ذرا پوسٹ بڑا ہو گیا، ذرا مالی حالات اچھے ہو گئے، ذرا اسٹیٹس اچھے ہو گئے، تو اب اسے کوئی بڑا بھی بڑا نظر نہیں آتا، اب اس کی نگاہوں میں بڑا بھی چھوٹا نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا کہ چھوٹے پر بڑے کی تعظیم لازم ہے، بڑے کی تعظیم لازم ہے، کہ اگر تم چھوٹے ہو اور عمر میں کوئی تم سے بڑا ہے تو تمہارا کام ہے کہ تم اس کا احترام کرو، لازم ہے تمہارے اوپر۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عمر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن مرتبے میں ہم سے بڑا ہوتا ہے، اللہ نے اس کو مرتبہ دے دیا، رتبہ دے دیا، عزت دے دی، شہرت دے دی، مقام دے دیا۔ کبھی آدمی کا رتبہ بڑا رہتا ہے، اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہے تو چھوٹا عمر میں لیکن رتبہ اس کا بڑا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ عام طور پر ہمارے پاس جب اس طرح کے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے تو لوگ یہ بتانا چاہتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے میں بڑا ہوں۔ تو جب اس سے بات کرتے ہیں تو اس وقت میں گفتگو میں اس کو نیچا دکھانے کی کوشش ہم لوگ کرتے ہیں، اکثر دیکھنے میں آتا ہے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ چار لوگوں کی محفل ہے، وہ چھوٹا آ گیا جو عمر میں ہم سے چھوٹا ہے لیکن رتبہ اس کا بڑا ہے، تو عمر کی وجہ سے اس کو چھوٹا بتانا چاہتے ہیں لیکن ہم اس کے رتبے کا لحاظ نہیں کرتے۔ اس سے بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کے پوزیشن کا لحاظ نہیں کریں گے، اگرچہ کہ وہ عمر میں چھوٹا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے پوزیشن کا جب لحاظ نہیں کیا جاتا تو آدمی کا دل اس سے بھی دکھتا ہے۔
اس کو تکلیف ہوتی ہے. اور آدمی جب چھوٹے کو عمر کی وجہ سے گرا دیتا ہے اور رتبے کا لحاظ نہیں کرتا تو یہ بڑا وہ چھوٹے کی نظر میں گر جاتا ہے. اللہ کے نبی کی زندگی میں کیا کیا سیرت کے پہلو ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دونوں ہم عمر ہیں. 2 سال کا فرق ہے دونوں کی عمروں میں. ایک مرتبہ کسی نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عباس آپ دونوں میں بڑے کون ہیں؟ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ دونوں چچا بھتیجے ہیں. تو پوچھنے والے نے یہ پوچھنا چاہا کہ آپ دونوں میں بڑے کون ہیں؟ اب جب پوچھا جائے 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر یہ پوچھا جائے دونوں میں بڑے کون ہیں تو لامحالہ جو جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں. اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کے کمالات ہی عجیب تھے. جب پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ آپ دونوں میں بڑے کون ہیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا ہے آب زر سے لکھنے کے لائق ہے کہ آب زر سونے کے پانی سے یا سونے سے لکھ کر لگانا چاہیے جو جواب انہوں نے دیا. اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کے نقش قدم پہ چلو. صحابہ سے بے نیاز ہو کر کوئی با اخلاق نہیں ہو سکتا ہے، اور صحابہ کے بغیر نہ قرآن سمجھ سکتا ہے نہ حدیث سمجھ سکتا ہے. وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب صحابہ کی ضرورت کیا ہے، اب جو صحابہ سے ہی بے نیاز ہو جائے تو ان کے گمراہ ہونے میں کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا. تو جب پوچھنے والے نے یہ پوچھا کہ عباس تم دونوں میں بڑے کون ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائل کو جواب دیا کہ بڑے تو محمد ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے. حضرت عباس نے جو جواب دیا ہے تو جواب یہ دیا کہ بڑے تو محمد ہی ہیں لیکن عمر میری زیادہ ہے. کس طرح سے وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے مرتبے کا لحاظ رکھ کر گفتگو کی ہے. حضور کا جو پوزیشن مرتبے کے اعتبار سے ہے اس کو کس طرح سے انہوں نے ملحوظ رکھا اور کتنا سلیقے سے جواب دیا کہ حضور کا احترام بھی باقی رہ گیا اور سائل کا جواب بھی دے دیا. حالانکہ چچا ہونے کے ناطے چچا باپ کے برابر ہوتا ہے اور باپ کے کا مقام اللہ نے چچا کو عطا فرمایا ہے. اس اعتبار سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر یہ بول سکتے تھے کہ میں بڑا ہوں، اور سوال کرنے والا وہاں مرتبہ نہیں پوچھ رہا تھا، وہاں تو عمر پوچھ رہا تھا. تو اگر حضرت عباس یہ بول دیتے کہ نہیں میں بڑا ہوں تو بھی بات صحیح ہوتی. لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کے مقام کو مرتبے کو، حالانکہ عمر میں آپ چھوٹے ہیں، عمر میں حضرت عباس سے چھوٹے ہیں، لیکن چھوٹے ہونے کو انہوں نے نظر انداز کر کے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا لحاظ کیا. آپ کے مرتبے کی عزت کرتے ہوئے فرمایا بڑے آپ ہیں اس لیے کہ آپ کا مرتبہ بڑا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ عمر میری ان سے زیادہ ہے.
کبھی آدمی عمر میں ہم سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن مرتبے میں بڑا ہوتا ہے. چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بھتیجا ہو، چاہے وہ بھانجا ہو، چاہے وہ پڑوسی ہو، چاہے خاندان کا کوئی فرد ہے، اللہ نے اس کو مرتبہ عطا فرمایا ہے. تو اللہ کے نبی نے یہ بھی سلیقہ سکھایا کہ عمر کا بھی لحاظ کرو کہ وہ چھوٹا ہے، مرتبے کا بھی لحاظ کرو کہ وہ تم سے بڑا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس کو ایک مرتبہ عطا فرمایا. اس سے بڑی اور کیا مثال دوں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. حضرت معاذ ابن جبل بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یمن کا گورنر بنایا، اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یمن روانہ ہو رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو جب وہ سواری لے کے نکل رہے ہیں تو حضور ان کو مدینے سے باہر تک رخصت کرنے کے لیے چلے. اب جب رخصت ہو رہے ہیں تو حضرت معاذ ابن جبل سواری کے اوپر ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ پیدل چل رہے ہیں. کیوں؟ ایک عہدے سے انہیں نوازا تو اللہ کے نبی نے اس عہدے کا بھی لحاظ کیا ان کے. تو آج ہمارے پاس جو افراتفری ہے، ہمارے گھرانوں میں جو ایک دوسرے سے نفرتوں کا جو ماحول ہے، آج ہمیں پرائے اچھے لگتے ہیں، اپنے اچھے نہیں لگتے. آج ہمیں پڑوسی اچھا لگتا ہے، خونی رشتہ دار اچھا نہیں لگتا. دوست کے باپ کو تو انکل کہہ کے بلائے لیکن اتنی عزت تو آج باپ کی ایک آدمی نہیں کر رہا ہے. اور جتنی عزت دوست کی ماں کی کر رہا ہے اتنی عزت اپنی ماں کی نہیں کر رہا ہے. دوست کی بہن کو دیدی کہہ کے بلاتا ہے لیکن اتنی عزت اپنی بہن کی نہیں کر رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ بڑوں میں چھوٹوں کے ساتھ رحم کا جذبہ نہیں ہے اور چھوٹوں میں بڑوں کی تعظیم کا حوصلہ نہیں ہے. نتیجتاً نفرت پل رہی ہے. اسی لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی نے بڑوں کو تاکید کی. فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، جو بڑا چھوٹوں کے ساتھ رحم نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ چھوٹا بڑے کے زیر سایہ پلتا ہے. تو پہلے مرغی بچے کو دانا کھلاؤ گے تو مرغی بن کے انڈا دے گی نا. بچے کو جب دانا کھلاؤ گے تب تو وہ بڑا ہوگا. دانا کھائے گی تو وہ مرغی بن کر انڈا دے گی. تو اصل چیز ہے بچے کے کا جو آئیڈیل ہے وہ ماں اور باپ ہے. تو یہ آئیڈیل جو لوگ ہیں سب سے پہلے یہ آئیڈیل سدھرے. اسی لیے فرمایا شفقت کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو. اگر آپ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہو گے تو غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا سلیقہ وہ سیکھتے رہیں گے. آپ برداشت کریں گے تو برداشت کا طریقہ وہ سیکھتے رہیں گے. آپ معاف کرتے رہیں گے تو معاف کرنے کا سلیقہ وہ لوگ سیکھتے رہیں گے. آپ ادب کرتے رہیں گے تو ادب کرنے کا سلیقہ وہ سیکھتے رہیں گے. اور وہ چھوٹے اپنے بڑوں کو اپنے ان کے بڑوں کی عزت کرتے ہوئے جب دیکھتے رہیں گے تو وہ بچے اپنے بڑوں کی عزت کرنا سیکھیں گے.
کہ دادا کی خدمت کرتے ہوئے اگر باپ کو دیکھیں گے تو بچے کو سمجھ میں آئے گا کہ باپ کی ایسی خدمت کرنا چاہیے جیسے ہمارے ابا دادا کی خدمت کر رہے ہیں. ساس کی خدمت ایسی کرنا چاہیے جیسے ہماری امی جان دادی کی خدمت کر رہے ہیں. ہمارے پاس المیہ یہ ہے کہ آئیڈیلز بگڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ بگڑے ہوئے آئیڈیلز ہیں، بڑے بگڑے ہوئے ہیں. اب جب بڑے بگڑے ہوئے ہیں تو جو آنکھ کھولتے ہی جو نمونے انہوں نے دیکھے ہیں انہوں نے سمجھا کہ جینے کا طریقہ یہی ہے. تو سب سے پہلے اللہ کے نبی نے اس حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا من لم یرحم صغیرنا. یہاں پہلے بڑوں کا ذکر نہیں فرمایا، چھوٹوں کا ذکر فرمایا. کیا فرمایا؟ جو بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتے. تو سب سے پہلے بڑوں کو تاکید کی کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرو، ان کے ساتھ تمہارا برتاؤ اچھا ہو، تمہیں ایک رحم دل باپ کی صورت میں دیکھے، تمہیں ایک شفیق بھائی کی صورت میں دیکھے، تمہیں ایک محبت کرنے والا بھائی کی صورت میں دیکھے، تمہیں ایک چاہنے والے ماموں اور چچا کی صورت میں وہ تمہیں دیکھے، تمہیں ایک معاف کرنے والا رشتہ دار کی شکل میں تمہیں دیکھے، اچھا برتاؤ کرنے والے کی شکل میں تمہیں دیکھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے خادم تھے، حضور کی خدمت کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ اتنے چھوٹی عمر کے تھے کہ ان کی ماں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں چھوڑ دیا تھا. تو حضور ان کو بازار بھیجتے تھے کہ انس جاؤ یہ لاؤ. اب آپ خود اندازہ لگائیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بات کے ذریعے سے کہ وہ کتنے کیا عمر کے تھے ہوں گے کہ حضور جب انہیں بازار بھیجتے انس یہ لاؤ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں بازار جاتا تو دیکھتا مدینے میں گلیوں میں بچے کھیل رہے، میں کھڑے ہو جاتا، یا تو ان کے ساتھ کھیلنے میں شامل ہو جاتا یا میں تماشا دیکھتے کھڑے تھا، اور جس کام کے لیے مجھے بھیجا جاتا میں بھول جاتا. بہت دیر کے بعد یا تو حضور کسی کو بھیج دیتے یا مجھے تلاش کر لیتے، خود آ جاتے، یا بہت دیر کے بعد مجھے یاد آتا کہ ارے مجھے فلاں کام کے لیے بھیجے تھے، تو پھر میں بھاگتے ہوئے جا کے وہ کام کر کے چلے جاتا. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی عمر کیا تھی ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت کیا، 10 سال تک خادم رہا، اور 10 سال میں ایسے کئی واقعات پیش آئے کہ حضور مجھے بھیج دیتے، میں جا کے لیٹ آتا یا وہیں کھڑا رہتا یا کھیلنے میں شامل ہو جاتا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے یہ کہا ہو کہ انس تم نے ایسا کیوں کیا. 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ جس میں اللہ کے نبی نے میرا مواخذہ کیا ہو، میری پکڑ کی ہو، مجھ سے پوچھ تاچھ کی ہو، یا مجھے جھڑکا ہو، یا مجھے ڈانٹا ہو، یا میرے اوپر غصہ اتارا ہو، یا آپ کی مرضی کے خلاف کام کرنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کیا ہو. فرمایا کہ 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا. کیسے آئیڈیل تھے اللہ کے نبی ہم سب کے لیے. اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ جب اتنے حلیم، اتنے بردبار، اتنے بااخلاق،
اتنے فہیم اور اتنے سلیم الطبع، اتنے حلیم المزاج جب آقا دو جہاں تھے، جب ایسے آقا کو صحابہ دیکھتے تھے تو کیا وہ بدلے بغیر رہ سکتے تھے؟ پھر ہمارے زیر تربیت، ہمارے زیر نگرانی پرورش پانے والی اولاد کس کو دیکھ کر بدلے؟ ہم سے سیکھے تو کیا سیکھے؟ ہم سے سیکھے تو کیا سیکھے؟ نہ ہمارے اندر تحمل، نہ ہمارے اندر برداشت، نہ ہمارے اندر صبر، نہ ہمارے اندر درگزر کرنے کا حوصلہ، نہ ہمارے اندر معاف کرنے کا جذبہ، نہ ہمیں غلطیوں کے نظر انداز کرنے کی کوئی فکر۔ ہم صرف زبان چلانا جانتے ہیں یا ہاتھ پسارنا جانتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ زبان کو بے لگام کر کے بول دینا، بے اختیار ہاتھ چلا دینا، یہ بڑے ہونے کی علامت ہے، جبکہ یہ بڑے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ اس سے نفرت پھیلتی ہے، اس سے آدمی کا دل گھائل نہیں ہوتا۔ ایک بات واقعی آپ زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ ایک ہے کسی پر، یہ چیز ہر باپ کو سننا چاہیے، یہ چیز ہر شوہر کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایک ہے کسی پر طاقت کے ذریعے سے زوراور ہونا، یعنی اس پر طاقت کے ذریعے سے حاوی ہونا، دبدبا قائم کرنا طاقت کی وجہ سے۔ دو لوگ ڈر رہے ہیں زبان کی وجہ سے، لوگ ڈر رہے ہیں مار کی وجہ سے۔ ایک ہے طاقت سے کسی کے اوپر زور چلانا، اور وہ دبا ہوا ہے طاقت کی وجہ سے۔ اسے کہتے ہیں تلوار کی جنگ۔ اور ایک ہے اخلاق کی وجہ سے کسی کو دبا دینا، ایک ہے مار سے کسی کو گھائل کر دینا، ایک ہے اخلاق سے کسی کو گھائل کر دینا۔ اور جو آدمی ہمارے کردار کی وجہ سے گھائل ہو گیا ہے، یعنی وہ ہم پر فدا ہے ہمارے اخلاق و کردار کی وجہ سے، اور ایک آدمی خاموش ہے ہماری زور زبانی کی وجہ سے یا دست درازی کی وجہ سے۔ اس لیے خاموش ہے کہ بھائی مارتا، اس لیے خاموش ہے کہ گالی دیں گے، اس لیے خاموش ہے کہ بے عزت کر دیں گے، لیکن خاموش رہنے کا جذبہ نہیں ہے، صرف ڈر کی وجہ سے خاموش ہے، ڈر سے عزت کر رہے ہیں، ڈر سے احترام ہو رہا ہے، ڈر سے خاموش ہو رہے ہیں۔ اور ایک ہے ہماری نرم گفتاری کی وجہ سے، ایک ہے ہمارے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، ایک ہے ہمارے بلند کردار کی وجہ سے، ایک ہے ہماری شرافت کی وجہ سے، ایک ہے ہمارے اچھے سلوک کی وجہ سے، ایک ہے ہمارے اچھے برتاؤ کی وجہ سے کوئی آدمی ہماری عزت کر رہا ہے۔ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لاٹھی کی وجہ سے خاموش بیٹھنا اور ہے، اخلاق کی وجہ سے ادب کرنا اور ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، جو آدمی اخلاق کی جنگ ہار جاتا ہے وہ آدمی تلوار کی جنگ کبھی نہیں جیت سکتا۔ ایک ہے تلوار کے زور سے کسی کے اوپر فاتح بننا، ایک ہے اخلاق اور کردار کی وجہ سے کسی پر فاتح بننا۔ اور جو آدمی
کردار کی جنگ ہار گیا وہ آدمی تلوار کی جنگ کبھی نہیں جیت سکتا. کردار سے فاتح بننا کہ آپ کی عزت آپ کے مال کی وجہ سے نہیں، آپ کی عزت آپ کی زبان درازی یا دست درازی کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ کی عزت آپ کی شرافت، آپ کی دیانت، آپ کی امانت، آپ کی عدالت، آپ کی صداقت، آپ کی بزرگی، آپ کی دینداری کی وجہ سے ہو، آپ کے اخلاق کی وجہ سے ہو. میرے عزیز بھائیوں، تلوار کی جنگ جیتنا آسان ہے، لیکن کردار کی جنگ جیتنا کوئی آسان نہیں. تلوار کے فاتح بننے سے زمین کے ٹکڑے، مال کی ٹھیکریاں مل سکتی ہیں، لیکن کردار کے فاتح کو آدمی لوگوں کا دل جیت جاتا ہے، دل جیت جاتا ہے. زمین کی جنگ جیتنے والے کو دل نہیں ملتے، زمین ملتی ہے، دل نہیں ملتے. اور جو آدمی دل کا فاتح بنتا ہے اس کو لوگ جان بھی پیش کر دیتے ہیں. اس کی مثال اللہ کی نبی کی ذات عالی اور صحابہ کرام کا کردار ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے صحابہ کے دلوں کو فتح کر لیا تھا. اور جب اللہ کے نبی نے رات کی تاریکی میں انہیں آواز دی کہ تمہاری جوانیوں کی مجھے ضرورت ہے، تمہاری زندگیوں کی مجھے ضرورت ہے، تمہارے مال کی مجھے ضرورت ہے، صحابہ کرام نے اپنی ہتھیلیوں میں جان لے کر اللہ کے نبی کی خدمت عالی میں پیش ہو گئے. اپنی بیویوں کے بیوہ ہونے کی انہیں پرواہ نہ رہی، اپنے بچوں کے یتیم ہونے کا احساس نہیں رہا، اپنے گھروں کے چولہے بجھ جانے کی انہیں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے ان کے دلوں کو پتہ کیا تھا. اور دل کا فاتح آدمی صرف زبان سے بن سکتا ہے، زبان سے بن سکتا ہے. کسی کا دل فتح کرنا ہو تو صرف اچھی گفتگو سے ہو سکتا ہے. بھلے آپ اسے چائے نہ پلائیں، بھلے آپ اسے اچھا نہ کھلائیں، صرف اچھی گفتگو، اچھی گفتگو سے آدمی لوگوں کے دلوں کو فتح کر لیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں آدمی کی قابلیت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے. زبان ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے فتح حاصل کر لیتا ہے لوگوں کے اوپر، لوگ گرویدہ ہو جاتے ہیں. اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، ہم بڑوں کے سلسلے میں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ بڑا بہرحال بڑا ہے، وہ قابل احترام ہے، اور چھوٹے کے ساتھ شفقت اور اس کی عزت نفس کا لحاظ. آپ چھوٹا ہے سمجھ کر اس کے ساتھ جس طرح کی چاہے گفتگو کرے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے. چاہے باپ کیوں نہ ہو، بیٹے کی عزت نفس کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے. ملازم بھی ہے تو بھی وہاں پر عزت نفس کا لحاظ کئی جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے. دکان کا مالک عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، ملازم بڑا ہوتا ہے. بعض مرتبہ ہمارا پوسٹ آفس میں بڑا ہوتا ہے اور ہم سے بڑی عمر والوں کا پوسٹ چھوٹا ہوتا ہے. وہاں پر اکثر زبان استعمال کرتے وقت میں لوگ لحاظ نہیں کرتے، نہ آفس میں بڑا ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں، نہ دکان کے ملازم کے عمر میں بڑا ہونے کا لحاظ کیا جاتا ہے. وہاں تو احساس یہ ہوتا ہے کہ میں آفیسر ہوں، یہاں احساس یہ ہوتا ہے کہ میں دکان کا سیٹ ہوں. لیکن اس بات کا احساس کیوں نہیں ہوتا ہے کہ میں مسلمان بھی تو ہوں، میں ایمان والا بھی تو ہوں. اللہ کے نبی مرتبے میں
اللہ کے بعد سب سے بڑے ہونے کے باوجود ایک یہودی کا احترام کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمر میں بڑے ہیں، وہ عمر میں بڑے ہیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو میں ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں عمر میری بڑی ہے، زیادہ ہے، لیکن مرتبہ اور رتبہ محمد کا بڑا ہے. میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم بھی انسانیت کے ساتھ اللہ اور اس کے نبی کے بتائے ہوئے اس طریقے کے مطابق اگر ہم برتاؤ کریں گے، اس خدا کی بنائی ہوئی مشین کو خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب آپریٹ کیا جائے گا تو آپ سوچ کے دیکھیے کیا نتائج اچھے نہیں آئے. کسی کو چوہا تو نہیں کہا کہ آپ اچھی بات کریں وہ گالی دے. بازے بد نصیب ہیں دنیا میں ایسے بھی کہ جن کے ساتھ لاکھ اچھا برتاؤ کرو انہیں ہضم نہیں ہوتا، لیکن 100 میں ایسے 1-2 افراد ملیں گے. لیکن 98% تو سمجھتے ہیں. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان ہدایات کو ہم حرص جاں بنائیں، اس کو مد نظر رکھیں کہ چھوٹا بڑوں کا احترام کرے، اور بڑے کی یہ ذمہ داری ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہوئے ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرے. اچھی گفتگو کرے. اچھی گفتگو آدمی کو زبان کا غازی بنا دیتی ہے. غازی بن جاتا ہے کہ بڑی سے بڑی غلطی آپ نے دیکھ لی چھوٹے کی، اس وقت نگاہیں بند کر لی تھی. حالانکہ باپ ہونے کے ناطے 4 لوگوں میں ٹوک سکتے تھے، چچا ہونے کے ناطے، ماموں ہونے کے ناطے، بڑا بھائی ہونے کے ناطے 4 لوگوں میں ٹوک سکتے تھے، حق ہے. مگر اس کے بے عزت ہونے کا خطرہ ہے. تو اس وقت میں اگر نگاہ بند کر کے بعد میں آپ اس کو بلا کر بولتے کہ چاہتا تو سب لوگوں میں بے عزت کر سکتا تھا، لیکن میں تم کو رسوا کرنا نہیں چاہا، لہذا تم نے یہ غلطی کی ہے، آئندہ سے آپ ایسا مت کیجیے. ایک آدمی پہ پریشر پڑتا ہے اس کا. لہذا زبان ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 2 چیزوں کے صحیح استعمال کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 2 چیزیں صحیح استعمال کرنے کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت بھی دیتا ہوں اور تمہارے لیے میں جنت کی ضمانت بھی لیتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک زبان کے صحیح استعمال کی تم مجھے ضمانت دو، اس کے عوض تمہیں جنت کی ضمانت ہے، اور 2 پیروں کے بیچ میں لٹکنے والے گوشت کے ٹکڑے کے صحیح استعمال کی تم مجھے ضمانت دے دو تو تم کو میں جنت کی ضمانت اور بشارت سناتا ہوں. 2 چیزوں کا صحیح استعمال، 2 جبڑوں کے بیچ میں رہنے والا گوشت کا ٹکڑا، 2 پیروں کے درمیان میں رہنے والی شرمگاہ، ان 2 کے صحیح استعمال کرنے کی تم مجھے ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی بشارت بھی سناتا ہوں اور تمہارے لیے میں جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، کڑوی زبان سے کچھ نہیں ملے گا. کڑوی زبان سے نفرت ملے گی. کڑوی زبان خینچی ہے، رشتوں کو کاٹ دیتی ہے، تعلقات کو توڑ دیتی ہے، رشتوں میں دراڑ پیدا کرتی ہے، محبت کی جگہ نفرتوں کو جنم دیتی ہے. محبتوں کی جگہ نفرتوں کو جنم دیتی ہے. آج کیوں سسرالی رشتوں میں نفرتوں کی آگ لگی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کتنے گھرانے ایسے ہیں جہاں پر ساس بہو کو پیٹتی ہو، ننند بھاوج کو مارتی ہو، دیور بھاوج کو مارتا ہو. 100 میں 1000 میں ایک واقعہ نہیں ملتا جہاں پہ ساس بہو کو مارتی ہو، ننند بھاوج کو مارتی ہو، دیور بھاوج کو مارتا ہو. نہیں ملتے واقعات، مارنے کے واقعات تو نہیں ملتے. لیکن پھر نفرت کیوں ہے؟ نفرت صرف زبان کی غلط استعمال کی وجہ سے. ساس بہو کے خلاف زبان صحیح، ساس بہو کے حق میں زبان استعمال صحیح نہیں کرتی، بہو ساس کے حق میں زبان استعمال صحیح نہیں کرتی. صرف گفتگو کی جنگ ہے، اور گفتگو کی جنگ میں
رشتوں کو آگ لگ رہی ہے، محبتوں کی جگہ نفرتیں جنم لے رہی ہیں۔ ایک تانا مار دیا اور وہ تانا جا کر اس کے دل کو لگا۔ تانا مارنے والے سمجھتے ہیں کہ میں انجانے پن میں اپنی بات بول چکی ہوں۔ جب آپ بہادر تھے تو آپ اوپن بولنا تھا، تانا مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تانا مارنا خود آپ کے بزدل ہونے کی علامت ہے۔ تانا مارنے والا بزدل ہوتا ہے، بہادر نہیں ہوتا۔ بہادر حملہ سامنے سے کرتا ہے، بہادر حملہ پیچھے سے نہیں کرتا۔ بہادر ہو تو وار سامنے سے کرو، پیچھے سے وار کرنے والا بہادر نہیں ہے، وہ تو بزدل ہے۔ تانا مارنے والا پیچھے سے وار کرنے والے کے مماثل ہے۔ لہذا زبان کا استعمال اگر ہم لوگ صحیح کر لیں، شوہر بیوی کے ساتھ، باپ بچوں کے ساتھ، ساس بہو کے ساتھ، بیوی شوہر کے ساتھ، چھوٹے بڑوں کے ساتھ، بڑے چھوٹوں کے ساتھ، ساری جنگ جو ہو رہی ہے وہ صرف زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بڑوں کی عزت کرنے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا